مولانا فضل الرحمان کی نجی ملیشیا انصار الاسلام کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کیے جانے کے بعد مرکزی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام فیک کی رضاکار فورس انصار الاسلام بھی ایک اہم فریق بن چکی ہے۔ لہٰذا کپتان حکومت نے اس کا توڑ کرنے کے لیے اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز میں 10 مارچ کو ایک گرینڈ آپریشن کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کرنے کی دھمکی کے بعد بالآخر تمام گرفتار شدگان کو رہا کرنا پڑا۔ یاد رہے کہ انصار الاسلام کے رضاکاروں کے اپوزیشن اراکین کی حفاظت کے لیے پارلیمنٹ لاجز میں قیام پذیر ہونے کے بعد حکومت نے اسے نجی ملیشیا قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم مبصرین کے خیال میں انصار الاسلام فورس نجی ملیشیا کی تعریف پر پورا نہیں اترتی۔ حکومت محض مولانا فضل الرحمان سے تعلق کی بنا پر JUI کی ذیلی تنظیم کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں JUI کے ایک رکن اسمبلی کے فلیٹ سے پولیس نے انصار الاسلام کے 19 کارکنان کو یہ کہہ کر گرفتار کیا تھا کہ یہ تنظیم 2019 میں غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے۔ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے انصار الاسلام کے خلاف 19 مارچ کا ایکشن پہلا نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل 2019 میں وفاقی حکومت کی ایک سمری میں بھی وزارت قانون کو مطلع کیا تھا کہ جمعیت علماء اسلام نے انصار الاسلام کے نام سے ایک شدت پسند گروپ قائم کر رکھا ہے، جس میں نجی افراد کو رضاکاروں کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں سامنے آنے والی چند ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس فورس کے کارکنان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں جن پر لوہے کی خاردار تاریں لپٹی ہوئی ہیں۔ ان کے بقول اس فورس کا مقصد حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ انصار الاسلام ایک فوجی تنظیم کی حیثیت سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 256 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک منظم تربیت یافتہ اور ہتھیاروں سے لیس تنظیم ہے جو کہ جمعیت علماء اسلام فے کے مقاصد کو فروغ دینے کے لیے طاقت کا مظاہرہ یا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تنظیم ملک کے امن اور سلامتی کے لیے حقیقی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ تاہم JUI کی مرکزی قیادت کا کہنا ہے کہ انصار الاسلام طرز کی رضاکار تنظیمیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور ان کا بنیادی مقصد جماعت کے قائدین اور جماعت کی سرگرمیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ انصار الاسلام کا فرق یہ ہے کہ اس کے رضاکاروں کو JUI نے ایک یونیفارم بھی دے رکھی ہے، مگر اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی نجی ملیشیا ہے، بلکہ یہ والنٹیئرز ہیں جن کو ضرورت کے وقت تعینات کیا جاتا ہے۔ انصار الاسلام بنیادی طور پر خاکسار تحریک یا تحریک الاحرار سے متاثر رہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس نوعیت کی رضاکار تنظیموں پر پابندی عائد کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف وہ تنظیمیں کالعدم قرار دی جاتی ہیں جو تشدد، نفرت انگیز تقاریر یا ریاست کے خلاف اقدامات یا ارادے رکھتی ہوں۔ تاہم رضاکار تنظیموں کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے رضاکار ہر جماعت اور اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کہا جا سکتا ہے۔ انصار الاسلام کا نام جو کہ مذہبی ہے، ایسی تنظیموں سے ملتا جلتا ہے جو کسی حوالے سے تشدد میں ملوث رہے ہیں، اس لیے اس طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ اس طرح کے رضاکار ہر جماعت کے ساتھ ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی رضاکارانہ تنظیمیں موجود ہیں۔ یہ غیر رسمی رضاکار ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ تر جماعت کے کارکن، مدارس کے طلباء شامل ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کے مطابق رضاکار تنظیم انصار الاسلام کا قیام اسی وقت عمل میں آیا تھا جب جمعیت علماء اسلام موارد وجود میں آئی تھی۔ بقول مولانا حیدری، JUIF کے آئین میں انصار الاسلام کے نام سے باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس کا کام فقط انتظام و انصرام قائم رکھنا ہے۔ یہ جمعیت کے ماتحت اور اس کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انصار الاسلام کا کام جمعیت کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جلسے، جلوسوں، کانفرنسوں اور دیگر تقاریب میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینا ہے۔ ضلعی سطح پر ہونے والے جلسوں میں 100 سے زائد رضاکار نہیں ہوتے۔ صوبائی سطح پر ہونے والے جلسے میں 500 سے 1000 اور ملک گیر سطح پر ہونے والے جلسوں میں رضاکاروں کی تعداد 10,000 تک ہو سکتی ہے۔ بقول مولانا حیدری، ماضی قریب میں ہونے والی جمعیت کی تمام بڑی کانفرنسوں اور جلوسوں کی سیکیورٹی اور انتظام کی ذمہ داری انصار الاسلام کی ہی تھی۔ رضاکاروں کے بنیادی کاموں میں سے شرپسندوں پر نظر رکھنا بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جمعیت کے ہزاروں اور لاکھوں اجتماعات ہوئے مگر آج تک کسی دکان یا مکان کا شیشہ تک نہیں ٹوٹا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعیت کے ذمہ داران کسی بھی رضاکار کا نام فائنل کرنے سے قبل اس کی مکمل چھان بین کرتے ہیں تاکہ کوئی شرپسند انتظامی کاموں میں شامل نہ ہو جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے آئین کی دفعہ نمبر 26 کے مطابق ہر مسلمان پابند، صوم و صلات، مستعد اور باہمت جو جمعیت علماء اسلام کا رکن ہو وہ انصار الاسلام کا کارکن بن سکتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔